السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی پیغامات یوٹیوب چینل کے ایک نئے سلسلے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ سلسلہ ہے اکابر علماء کرام کے مختصر حالات زندگی کو پیش کرنے کا، ان کی بایوگرافی کو عوام کے سامنے لانے کا اور ان کی سوانح سے لوگوں کو واقف کرانے کا۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو میں ہم دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم کا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ حضرت کی ولادت 22 صفر 1366 مطابق 14 جنوری 1947 ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے مشہور و تاریخی شہر بنارس میں ہوئی۔ والد کا نام محمد حنیف تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنی والدہ اور دادا حضرت قاری نظام الدین صاحب کی نگرانی میں حاصل کی۔ عربی تعلیم کے لیے مشرقی یوپی کے مشہور علمی مرکز دارالعلوم مئو کا رخ کیا۔ عربی اول دوم پڑھنے کے بعد جامعہ مفتاح العلوم مئو میں داخل ہوئے، وہاں عربی سوم کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد سن 1382 ہجری غالباً 1962 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور کنز الدقائق سے بخاری تک کی تعلیم حاصل کی۔ 1387 ہجری میں دورہ حدیث کی جماعت کے ٹاپر رہے اور آئندہ سال تکمیل افتاء بھی کیا۔ اس دوران حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادی، حضرت علامہ ابراہیم بلیاوی، حضرت مولانا شریف الحسن دیوبندی، حضرت مولانا فخر الحسن مراد آبادی، حضرت مولانا عبدالاحد صاحب دیوبندی، حضرت مولانا معراج الحق صاحب دیوبندی، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی، حضرت مولانا اسلام الحق اعظمی، حضرت علامہ محمد حسین بہاری، حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری، فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی، حضرت مولانا مفتی نظام الدین اعظمی اور شیخ الادب حضرت مولانا وحید الزماں کرانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے کبار اساتذہ سے فیض حاصل کیا۔ تعلیمی سلسلہ مکمل کرنے کے بعد 1968 سے 2010 تک مسلسل 44 سال بنارس کے تاریخی ادارے جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب میں مقبول تدریسی خدمات انجام دیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اہتمام سے قبل بھی 23 سال تک جامعہ اسلامیہ کا بخاری شریف کا سبق آپ سے متعلق رہا۔ اس دوران گجرات کی تاریخی درسگاہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل وغیرہ سے بھی تدریس کے لیے تقاضے آئے، تاہم وہاں جانا نہ ہو سکا۔ حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کا اصلاحی تعلق اولاً شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندروی سے قائم ہوا۔ یہ 1385 ہجری کی بات ہے۔ ان کی وفات کے بعد فقیہ الامت حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی علیہ الرحمہ سے اصلاحی تعلق قائم ہوا اور پھر خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ واضح رہے کہ 2 ستمبر 1996 کو جنوبی افریقہ میں فقیہ الامت کی وفات ہوئی اور ان کی نماز جنازہ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے ہی پڑھائی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شیخ الادب حضرت مولانا وحید الزماں کرانوی علیہ الرحمہ نے مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کو تکمیل افتاء کی تعلیم کے دوران ہی الصف العربی میں 1 گھنٹے کی تدریس کے لیے مقرر فرمایا تھا، جس میں ان کے پہلے شاگرد مشہور و معروف صاحب قلم عربی اردو کے مستند قلمکار حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی علیہ الرحمہ بنے۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کے افادات و مواعظ پر مشتمل کتابیں: نمبر 1 اسباق حدیث، 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب رمضان المبارک میں اخیر عشرے میں ہونے والے دروس حدیث کا مجموعہ ہے۔ نمبر 2 مواعظ نعمانی، یہ دراصل اسباق حدیث ہی کی تیسری جلد ہے جو مواعظ نعمانی کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ نمبر 3 مقالات نعمانی، یہ مفتی صاحب کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو جامعہ اسلامیہ بنارس کے 6 ماہی مجلے ترجمان الاسلام میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے۔ نمبر 4 خطبات نعمانی، یہ مفتی صاحب کے 4 بیانات کا مجموعہ ہے جن کا عنوان ہے ترک تقلید اور اس کا انجام۔ اس کے بعد مختلف موضوعات پر ہونے والے بیانات پر مشتمل خطبات نعمانی کی مزید 2 جلدیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ نمبر 5 التقریر المرضی لحل سنن الترمذی، دارالعلوم دیوبند میں مفتی صاحب سے متعلق اولاً ترمذی شریف کا سبق رہا، جس کی درسی تقریر کو ایک طالب علم نے 2 جلدوں میں جمع کر دیا ہے۔ رکن شورا، مفتی ابوالقاسم صاحب کو 1992 میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کا رکن منتخب کیا گیا۔ اہتمام، 2010 میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب بجنوری کی وفات کے بعد شورا نے حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب دامت برکاتہم کو دارالعلوم کا اہتمام سپرد کیا تھا، لیکن ناگفتگی حالات کی وجہ سے 23 جولائی 2011 کو مجلس شورا نے مفتی ابوالقاسم صاحب کو ہی دارالعلوم دیوبند کا محتمم مقرر کر دیا۔
زیارت حرمین۔ 1992 میں پہلا حج کیا، اس کے بعد کئی مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضری دے چکے ہیں، نیز کعبۃ اللہ کے غسل میں شرکت اور اندرون کعبہ نماز و دعا کی سعادت بھی حاصل ہو چکی ہے۔ 2020 میں شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد مجلس شورا نے مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کو شیخ الحدیث مقرر کیا، اور اب وہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی۔ ان کلیدی عہدوں کے علاوہ ملک کے مرکزی مدارس دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، جامعہ قاسمیہ شاہی مراد آباد، مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل، جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ کے رکن شورا بھی ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن بھی ہیں۔ سال رواں پوری دنیا کے 50 بااثر مسلم شخصیات میں حضرت کا 36واں نمبر تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔